فیری لینڈ میں ہر سال ایک شاندار اور عظیم الشان فیشن شو منعقد کیا جاتا تھا جو خود ملکہ نور جہاں کی سرپرستی میں ہوتا تھا۔ اس دن پورا فیری لینڈ جگمگا اٹھتا، رنگ برنگی روشنیوں، جادوئی موسیقی اور حسین پروں والی پریوں سے فضا مہک اٹھتی۔ اس سال ملکہ نے ایک خاص اعلان کیا جس نے پورے فیری لینڈ میں ہلچل مچا دی۔ ملکہ نور جہاں نے فرمایا، اس سال جو ڈیزائنر سب سے خوبصورت، نایاب اور دل کو چھو لینے والا گاؤن تیار کرے گا اسے فیری لینڈ کا سب سے بڑا جادوئی ڈیزائنر قرار دیا جائے گا۔ یہ سن کر تمام مشہور اور طاقتور ڈیزائنرز خوشی سے جھوم اٹھے۔ ان کے پاس قیمتی جادوئی دھاگے، نایاب کپڑے اور بڑی بڑی ورکشاپس تھیں۔ مگر ان سب کے درمیان ایک ایسی پری بھی تھی جو خاموش طبیعت کی مالک تھی، شہرت سے دور مگر ہنر میں سب سے منفرد۔ اس کا نام تھا زہرا۔ زہرا فیری لینڈ کی ایک باصلاحیت مگر سادہ مزاج ڈیزائنر تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی مگر اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو تھا کہ جو بھی لباس وہ بناتی دیکھنے والے ٹھہر جاتے۔ اس کے پاس نہ تو مہنگے وسائل تھے اور نہ ہی کوئی بڑی ورکشاپ۔ اس کی دنیا ایک چھوٹی سی ورکشاپ اور اس کے خوابوں تک محدود تھی۔ زہرا جانتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے ڈیزائنرز کے مقابلے میں کھڑا ہونا آسان نہیں۔ کئی لمحوں کے لیے اس کے دل میں مایوسی نے جگہ بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا حوصلہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ ایک رات جب فیری لینڈ پر خاموشی طاری تھی اور چاندنی اس کی چھوٹی سی ورکشاپ میں داخل ہو رہی تھی، زہرا کو اپنی ایک پرانی فیری ڈائری یاد آئی۔ یہ ڈائری اسے اس کی والدہ نے دی تھی جو خود بھی ایک عظیم مگر گمنام ڈیزائنر تھیں۔ ڈائری کے ایک پرانے صفحے پر لکھا تھا، سب سے نایاب اور خوبصورت گاؤن صرف سنہری پروں والے دھاگے سے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دھاگا فیری جنگل کے سب سے خطرناک حصے میں پایا جاتا ہے اور اس کی حفاظت ایک پراسرار مخلوق کرتی ہے۔ زہرا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگل جادوئی خطرات سے بھرا ہوا ہے، مگر اس کے خواب اس خوف سے کہیں بڑے تھے۔ اس نے ہمت باندھی اور اگلی ہی رات جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جنگل کے اندر اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ عجیب و غریب آوازیں، چمکتی آنکھیں اور جادوئی رکاوٹیں اس کا راستہ روک رہی تھیں، مگر زہرا ہر آزمائش سے گزرتی رہی۔ آخرکار وہ ایک قدیم درخت کے نیچے پہنچی جہاں ایک عظیم الشان روحانی الو بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں صدیوں کی دانائی جھلک رہی تھی۔ الو نے گرجدار مگر پرسکون آواز میں کہا، اے پری، یہ سنہری دھاگا صرف وہی لے جا سکتی ہے جو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کو تیار ہو۔ زہرا خاموش ہو گئی۔ اس کی سب سے قیمتی چیز اس کے پر تھے جن کی روشنی سے وہ پہچانی جاتی تھی۔ چند لمحوں کی سوچ کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، میں اپنے پروں کی روشنی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ الو نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ لمحہ بھر میں زہرا کے پروں کی چمک ختم ہو گئی، مگر اس کے ہاتھ میں سنہری پروں والا دھاگا آ چکا تھا۔ جب زہرا واپس فیری لینڈ پہنچی تو وہ تھکی ہوئی تھی۔ اس کے پر بے نور تھے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے دن رات محنت کی، سوئی دھاگے میں اپنے خواب، اپنی قربانی اور اپنی محبت پرو دی۔ آخرکار گاؤن مکمل ہوا۔ فیشن شو کے دن جب زہرا نے وہ گاؤن پیش کیا تو پورا دربار خاموش ہو گیا۔ گاؤن اتنا حسین، اتنا نایاب اور اتنا جادوئی تھا کہ اس سے روشنی پھوٹنے لگی، جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ملکہ نور جہاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں اور کہا، یہ گاؤن صرف کپڑے سے نہیں بنا، یہ محبت، قربانی اور سچے فن کی روح سے تخلیق ہوا ہے۔ زہرا، تم فیری لینڈ کی سب سے عظیم جادوئی ڈیزائنر ہو۔ اسی لمحے ایک معجزہ ہوا۔ زہرا کی پروں میں روشنی واپس آ گئی، پہلے سے بھی زیادہ روشن۔ اب زہرا صرف ایک عظیم ڈیزائنر ہی نہیں تھی بلکہ فیری لینڈ کے لیے ایک مثال بن چکی تھیں۔ اس کی کہانی سب کو یہ سبق دے گئی کہ اصل خوبصورتی ظاہری چمک میں نہیں بلکہ قربانی، حوصلے اور محنت میں چھپی ہوتی ہے۔